عید قدیر که عید قدیر روز اعلام خلافت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام است. دوست رب کی جس نے دین سوارا غدیر میں، حق کا پرچم علی کے نام سے لہرا غدیر میں، ختم ہوئی نبوت کی ساری امانتیں، منصب امامت کا چرچا ہوا غدیر میں. ہاں ناظرین کرام، اس وقت ہم لوگ میدان غدیر میں ہیں، اور میدان غدیر وہ میدان ہے جہاں پہ آج سے 1437 سال پہلے سرکار دو عالم حج بیت اللہ انجام دینے کے بعد اسی میدان غدیر میں آ کر کے ٹھہرے تھے. عید غدیر کے اس مبارک موقع پر آپ کی آواز 110 کی طرف سے ایک خاص پیشکش آپ کی نظر. آئیے جانتے ہیں غدیر کے اس عظیم پیغام کو جس کی گونج صدیوں بعد بھی دنیا بھر میں سنائی دیتی ہے. امید ہے کہ آپ اس پروگرام کو پسند فرمائیں گے اور غدیر کے پیغام کو سمجھنے میں یہ پیشکش آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی. وہ دن بھی کیا عجیب تھا، وہ دن بھی کیا عجیب تھا، جو لمحہ بھی کمال تھا، جب دست مصطفیٰ میں ہاتھ علی کا جمال تھا. فلک بھی گواہ تھا، زمین بھی گواہ تھی، غدیر کے میدان میں حق کا ایک اعلان تھا. سلام، نمسکار، آداب عرض ہے. میں ہوں علی احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز 110. آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے عرب کے تپتے ہوئے ریگستان میں ایک ایسے میدان کی طرف جہاں ہزاروں مجمع تھا، جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم پیغام دینے کے لیے رکے، اور جہاں سے ایک ایسا اعلان ہوا جس کی صدائیں آج بھی 1400 سال بعد دنیا بھر میں سنائی دیتی ہے. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں غدیر قوم کی. ذوالحجہ کے 18 تاریخ 10 ہجری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری حج یعنی حجۃ الوداع مکمل کر کے مکہ سے مدینہ کے جانب روانہ ہوئے. قریب 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان اس سفر میں ساتھ تھے. سفر جاری ہے اور تپتا ہوا ریگستان، جلتی ہوئی ریت، تیز دھوپ. اسی دوران قافلہ ایک جگہ پہنچتا ہے جسے غدیر قوم کہا جاتا ہے. یہ وہ مقام تھا جہاں سے الگ الگ علاقوں کے لوگ اپنے اپنے راستوں میں بکھرنے والے تھے. اچانک حکم ہوتا ہے جو آگے نکل آئے ہیں انہیں واپس بلایا جائے، جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کیا جائے. ہزاروں لوگ رک جاتے ہیں، سب حیران ہیں. آخر ایسی کیا بات ہے جس کے لیے اس گرمی میں اتنا بڑا اجتماع بلایا گیا ہے؟ لیکن ناظرین، غدیر کا واقعہ اچانک پیش نہیں آیا تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں کئی موقعوں پر حضرت علیہ السلام کی فضیلت، منزلت اور قربت کو امت کے سامنے بیان فرمایا تھا. جب دعوت ذوالشیرہ کا موقع آیا، جب ہجرت کا مرحلہ آیا، جب خیبر کا میدان سجا، جب تابوک کا سفر درپیش ہوا، ہر اہم موڑ پر علی علیہ السلام کا ذکر اور اس کا مقام سامنے آتا رہا. مشہور حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا، انت منی بی منزلتی ہارون من موسیٰ، یعنی علی تمہارا مجھ سے وہی رشتہ ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جب رسول خدا کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دینے کا حکم ہوا تو آپ نے بنو ہاشم کو جمع کیا. روایت کے مطابق اس موقع پر آپ نے فرمایا، تم میں کون ہے جو اس مشن میں میرا مددگار بنے؟ اس مجمع میں سب سے پہلے حضرت علی کھڑے ہوئے. تب رسول اللہ نے فرمایا، یہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا خلیفہ ہے. یعنی دعوت اسلام کی شروعاتی دور سے ہی علی کا مقام الگ نظر آتا ہے. جب دشمنوں نے رسول اللہ کے قتل کی سازش کی اور ہجرت کا وقت آیا
تب علی نے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا رسول اللہ کے بستر پر رات گزاری۔ یہ وہ رات تھی جب تلواریں گھر کو گھیرے ہوئے تھی۔ علی نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر رسول کی حفاظت کی۔ اس قربانی کو اسلامی تاریخ بہادری اور وفاداری کی عظیم مثال مانتی ہے۔ جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا تب رسول اللہ نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن یہ جھنڈا علی کو دیا گیا۔ پھر اللہ نے ان کے ہاتھوں خیبر کی فتح فرمائی۔ یہ واقعہ علی کی شجاعت اور مقبولیت کا بڑا ثبوت مانا جاتا ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تابوک کے سفر پر روانہ ہوئے تو علی کو مدینہ میں اپنا نائب چھوڑ گئے۔ کچھ لوگوں نے اس پر باتیں بنائی۔ تب رسول نے اس مشہور جملہ ارشاد فرمایا، انتا منی بی منزلتی ہارون بن موسیٰ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کی؟ تمہارا مجھ سے وہی رشتہ ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ حدیث منزلت کے نام سے مشہور ہے اور علی کی فضیلت کا اہم بیانات میں شمار کی جاتی ہے۔ ناظرین، جب ہم ان تمام واقعات کو ایک سلسلے میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ غدیر کا اعلان کسی ایک دن کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ اس محبت، قربت اور فضیلت کا اظہار تھا جسے رسول خدا اپنی زندگی کے مختلف موقع پر بیان فرماتے تھے۔ 10 ہجری کا وہ تپتا ہوا دن تھا، غدیر خون کا میدان تھا، 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کا مجمع تھا اور رسول خدا ایک ایسا پیغام دینے والے ہیں جس کی گونج صدیوں تک سنائی دے گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ لوگوں نے اونٹ کی کاٹھیوں اور سامان جمع کر کے ایک اونچا ممبر تیار کیا۔ رسول اللہ اس بلند جگہ پر تشریف لے گئے تاکہ دور تک موجود لوگ آپ کو دیکھ بھی سکیں اور آپ کی آواز سن بھی سکیں۔ ہوا میں خاموشی تھی، نگاہیں رسول اللہ کی طرف تھی اور پھر شروع ہوا خطبہ جسے اسلامی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر امت کو تقوی، دینداری اور قرآن سے وابستہ رہنے کی نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی رخصتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ شاید اب میں تمہارے درمیان زیادہ عرصہ نہ رہوں۔ یہ سن کر لوگوں کے دل بھر آئے۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا میں مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ لوگوں نے ایک آواز میں کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ نے حضرت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اسے بلند کیا کہ دونوں بغلیں دکھائی دینے لگی، اور پھر فرمایا، من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا، علی اس کے مولا۔ پھر آپ نے دعا کی، اے اللہ، جو علی سے دوستی رکھے اسے تم دوستی رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ خطبہ مقبول ہونے کے بعد لوگوں نے حضرت علی کو مبارکباد پیش کی۔ لوگ قطار در قطار آ کر سلام کرتے رہے۔ اتنا بڑا اجتماع، اتنا بڑا اعلان اور پھر لوگوں کی مبارکباد، یہ سب اس بات کی اہمیت کو بیان کرتا ہے کہ غدیر کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے صدیوں بعد بھی غدیر کا ذکر مسلمانوں کے درمیان زندہ ہے۔ آج غدیر کا پیغام لوگوں تک عام کرنا ضروری ہے، کیونکہ آج جب امت فرقہ واریت، نفرت، تفرقے اور اختلاف کا شکار ہے تو غدیر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رسول اللہ نے محبت، وفاداری اور اہل بیت سے وابستگی کا پیغام دیا تھا۔ اگر ہم غدیر کے اصل پیغام کو سمجھ لیں تو شاید بہت سی دنیا کم ہو جائے، کیونکہ غدیر کا پیغام جھگڑا نہیں، غدیر کا پیغام پہچان ہے، غدیر اور ہماری ذمہ داری ہے۔ سوال یہ نہیں کہ غدیر میں کیا ہوا تھا، سوال یہ ہے کہ ہم غدیر سے کیا سیکھتے ہیں۔ کیا ہم نے قرآن کو مضبوطی سے تھاما؟ کیا ہم نے اہل بیت کی محبت کو زندہ رکھا؟ کیا ہم نے انصاف،
सच्चाई और अमानतदारी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया? अगर नहीं तो गदीर सिर्फ एक जश्न बनकर रह जाएगा, लेकिन अगर हमने इसके पैगाम को समझ लिया तो गदीर हमारी जिंदगी बदल सकती है। इस मौके पर उलमा ने सूरह मैदा की आयत नंबर 67 का हवाला दिया है। ए रसूल, जो कुछ आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल हुआ है उसे पहुंचा दीजिए। और इसके बाद सूरह मैदा की आयत नंबर 3, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। इन आयत की तफसीर में मुसलमानों के मुख्तलिफ मदारी से फिक्र की अलग अलग राय मौजूद है, लेकिन गदीर का वाक़या इस्लामी तारीख में एक मुसल्लम हकीकत के तौर पर दर्ज है। इसी सिलसिले में मशहूर हदीस सकलैन भी बयान की जाती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीजें छोड़ जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरा अहले बैत। जब तक तुम इन दोनों से मजबूती के साथ वाबस्ता रहोगे हरगिज गुमराह नहीं होगे, और ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि हौज़े कौसर में मुझसे आ मिलेंगे। नाज़रीन, ये पैगाम था जिसमें उम्मत को सिर्फ कुरान ही नहीं बल्कि अहले बैत की मोहब्बत, रहनुमाई और उसके साथ वाबस्तगी की भी ताकीद की गई। यही वजह है कि गदीर का जिक्र आती हदीस से सकलैन भी जहन में ताज़ा हो जाता है, क्योंकि दोनों का पैगाम उम्मत को हिदायत और रहनुमाई की तरफ बुलाता है। गदीर हमें बताता है कि इल्म की कदर करो, अदल की हिफाजत करो, हक का साथ दो और अहले बैत की मोहब्बत को अपने दिलों में जिंदा रखो। गदीर किसी फिरके का नहीं, गदीर मोहब्बत का नाम है। गदीर का नाम है रिसालत से वाबस्तगी का नाम है। गदीर की सदा है अभी तक फिजाओं में, गदीर की सदा है अभी तक फिजाओं में, हक बोल रहा है अभी तक सदाओं में। जो सच को दबा पाए वो ताकत नहीं पैदा हुई, अली के नाम जिंदा है आज भी दुआओं में। नाज़रीन, गदीर सिर्फ एक तारीख नहीं, गदीर सिर्फ एक मैदान नहीं, गदीर सिर्फ एक वाक़या नहीं, गदीर एक पैगाम है। हक का पैगाम, विरादत का पैगाम, वफा का पैगाम और इंसाफ का पैगाम। आज ये वक्त पुकार रहा है, हक को पहचानो, इल्म को अपनाओ और मोहब्बत अहले बैत को अपने दिलों में जिंदा रखो। गदीर की आवाज को सदियों ने दबाना चाहा, मगर हक की सदा दबती नहीं। तारीख के सफ़े बदल सकते हैं मगर गदीर का सूरज कभी गुरूब नहीं होता। और जब तक मोहब्बत अली दिलों में जिंदा है, गदीर का पैगाम भी जिंदा रहेगा। मैं हूँ अली अहमद और आप देख रहे हैं आपकी आवाज 110। ईद गदीर की तमाम मुहिबान अहले बैत को दिली मुबारकबाद। आप सभी को ईद गदीर बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हाफिज। हमारी खुशी में जिसे मौत आए उसे खुदकुशी मुबारक हो। अली वालों को अली मुबारक हो, नबी को बशी मुबारक हो।